ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا تو آپ نے وضو کیا اور کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میری امت کے لوگ وضو کی نشانات کی وجہ سے قیامت کے دن سفید پیشانی اور سفید ہاتھوں والوں کی شکل میں بلائے جائیں گے۔ تو تم میں سے کوئی اپنی چمک بڑھانا چاہتا ہے تو وہ بڑھا لے، یعنی وضو اچھی طرح کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈھوں تک اٹھاتے اور اسی طرح رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تو دونوں ہاتھ بھی اٹھاتے اور رکوع سے سر مبارک اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہتے تھے۔ سجدے میں جاتے تو رفع دین نہیں کرتے تھے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نمازیں 2 رکعت ہیں اور جب تو ختم کرنا چاہے تو 1 رکعت وتر پڑھ لے جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سوں کو 3 رکعت وتر پڑھتے بھی پایا ہے اور 3 یا 1 سب جائز، اور مجھ کو امید ہے کہ کسی کو قباحت نہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں وتر اور تہجد کی پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی نماز تھی، مراد ان کی رات کی نماز تھی۔ آپ کا سجدہ ان کی رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی 50 آیتیں پڑھ سکتا، اور فجر کی نماز فرض سے پہلے آپ سنت 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد ذرا دیر دھڑلے پہلو پر لیٹ رہتے یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے وقت متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں ان میں لمبی قرات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر کے ان کو طاق بنا لیتے، اور صبح نماز سے پہلے 2 رکعتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا اذان اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے۔ حماد اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کے راستے میں تھا۔ سعید نے کہا کہ جب راستے میں مجھے طلوع فجر کا خطرہ ہوا تو سواری سے اتر کر میں نے وتر پڑھ لیا، اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملا۔ آپ نے پوچھا کہ کہاں رک گئے تھے؟ میں نے کہا کہ اب صبح کا وقت ہونے والا تھا، اس لیے میں سواری سے اتر کر وتر پڑھنے لگا۔ اس پر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر نے فرمایا کہ کیا تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اچھا نمونہ نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، بے شک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اونٹ ہی وتر پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں اپنی سواری ہی پر رات کی نماز اشاروں سے پڑھ لیتے تھے، خواہ سواری کا رخ کسی طرف ہو جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشاروں سے پڑھتے رہتے، مگر فرائض اس طرح نہیں پڑھتے تھے، اور وتر اپنی اونٹنی پر بھی پڑھ لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز میں قنوت پڑھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا رکوع سے پہلے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کے بعد تھوڑے دنوں تک۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا کسی کے لیے کجاوے نہ باندھے جائیں، یعنی سفر نہ کیا جائے۔ ایک مسجد الحرام، دوسرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور تیسری مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاشت کی نماز صرف 2 دن پڑھتے تھے جب مکہ آتے، کیونکہ آپ مکہ میں جاشت ہی کے وقت آتے تھے۔ اسی وقت پہلے آپ طواف کرتے اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھتے۔ دوسرے جس دن آپ مسجد قباء میں تشریف لاتے، آپ کا یہاں ہر ہفتہ کو آنے کا معمول تھا۔ جب آپ مسجد کے اندر آتے تو نماز پڑھے بغیر باہر نکلنا برا جانتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوار اور پیدل دونوں طرف آیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی عبد الرحمن کو بھیجا۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تنعیم سے عمرہ کرایا اور پالان کو پچھلی لکڑی سے ان کو بٹھا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے لیے پلانین باندھو، کیونکہ یہ بھی ایک جہاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے پاس شیطان اس کی نماز میں آتا ہے اور اسے شبہ میں ڈال دیتا ہے، یہاں تک آدمی نہیں جان پاتا کہ اس نے کتنی رکعت پڑھی ہے۔ چنانچہ تم میں سے کسی کو اگر اس قسم کا شبہ محسوس ہو تو اسے چاہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے سہو کے 2 سجدے کر لے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن سے صحیح ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ شروع میں سفر اور حضر کی نماز 2 رکعتیں کی ہوتی ہیں، پھر سفر کی نماز بحال رکھی گئی اور مقیم کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول، کیا سورہ الحج میں 2 سجدے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور جو یہ نہ کرنا چاہے وہ ان کی تلاوت ہی نہ کرے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ النجم کی تلاوت کی، مگر میں نے اس میں سجدہ نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اضحیٰ کے دن کے متعلق حکم دیا گیا ہے کہ اسے بطور عید مناؤ، جسے کہ اللہ عز و جل نے اس کی امت کے لیے خاص کیا ہے۔ ایک آدمی نے کہا فرمائیے کہ اگر مجھے دودھ کے جانور کے سوا کوئی جانور نہ ملے تو کیا میں اس کی قربانی کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں، بلکہ اپنے بال کاٹ لو، ناخن مونچھیں تراش کر لو، زید صاف کر لو، اللہ کے ہاں تمہاری یہی کامل قربانی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبد الرحمن بن سمرہ، حکومت کا سوال نہ کرنا، کیونکہ یہ اگر تمہیں مانگنے پر دی گئی تو اسی سلسلے میں اپنے آپ کے سپرد کر دیے جاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ ہوگی، لیکن اگر بغیر مانگنے کے دی گئی تو اس میں تمہاری مدد کی جائے گی۔ جناب جنادہ بن ابی امیہ رحمۃ اللہ نے حضرت عبادہ بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی مانند روایت کی اور پہلی روایت زیادہ کامل ہے۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اس کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ انگارہ ہے جسے تو نے اپنے کندھوں سے درمیان میں ڈال لیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں جس سے ایمان اور تقریب
ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان و تقرب و ثواب کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر اور محمد بن عمرو نے ابو سلمہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ رمضان میں مسجد کی ایک جانب میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا ان کو کیا ہے؟ کہا گیا کہ ان لوگوں کو قربانی یاد نہیں اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے رہیں گے تو یہ لوگ بھی ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے درست کیا اور خوب کیا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث قوی نہیں ہے، مسلم بن خالد ضعیف ہے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ بن قربانیاں تقسیم فرمائیں تو مجھے بکری کا ایک بچہ عنایت فرمایا جو جزا تھا۔ میں اسے لے کر آپ کی خدمت میں آیا اور عرض کیا یہ تو جزا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے ہی قربان کر دو۔ حضرت ابن بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحن کے مقام پر ایک قافلے سے ملے تو آپ نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے عرض کیا مسلمان۔ پھر انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا رسول۔ ایک عورت نے ایک بچہ اٹھا کر عرض کیا کیا اس کا حج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تمہارے لیے اس کا اجر ہے۔ رواہ مسلم۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خثعم قبیلہ کی ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ کا اپنے بندوں پر جو حج کا فریضہ ہے اس نے میرے بوڑھے باپ کو اس حال میں پایا کہ وہ سواری پر صحیح طرح بیٹھ نہیں سکتے، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ متفق علیہ۔ حضرت ابن بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میری بہن نے حج کرنے کی نذر مانی تھی لیکن وہ فوت ہو چکی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو، وہ تو ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابن بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرے نہ کرے، کوئی عورت محرم کے بغیر سفر کرے۔ ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول فلاں فلاں ازواج میں میرا نام لکھ لیا گیا ہے جبکہ میری اہلیہ حج کرنے کے ارادہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کرو۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا جہاد حج ہے۔ متفق علیہ۔ حضرت ابن بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لیے ذو الحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل تجد کے لیے قرآن منازل اور اہل یمن کے لیے یلملم کو میقات مقرر کیا، اور ان کے لیے ہیں اور ان کے علاوہ ان راستوں سے آنے والوں کے لیے جبکہ وہ حج اور عمرہ ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں اور جو ان مواقیت کے اندر کی جانب رہتا ہے تو وہ اپنے گھر سے
احرام باندھے گا اور اس طرح اور حتیٰ کہ مکہ والے مکہ سے احرام باندھیں گے۔ متفق علیہ۔ حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے ہیں، وہ سب ذو القعدہ میں کیے، بجز اس عمرے کے جو آپ نے حج کے ساتھ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمرہ حدیبیہ سے ذو القعدہ میں کیا، ایک عمرہ اگلے سال ذو القعدہ میں کیا، ایک عمرہ جعرانہ سے جہاں آپ نے حسنین کا مال غنیمت تقسیم کیا وہ بھی ذو القعدہ میں، اور ایک عمرہ اپنے حج کے ساتھ کیا۔ متفق علیہ۔ حضرت کثیر بن عبداللہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کی آزاد کردہ غلام انہی میں سے ہے، قوم کا خلیف انہی میں سے ہے اور قوم کا بھانجا انہی میں سے ہے۔ رواہ الدارمئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جائے تو وہاں 3 بڑی موٹی تازی حاملہ اونٹنیاں پائے؟ ہم نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں 3 آیات پڑھتا ہے تو وہ 3 آیات اس کے لیے 3 موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ رواہ مسلم۔